بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں گھر ہو؟ جی ہاں، ہم اور تمام مسلمان ضرور چاہیں گے کہ ہمیں جنت میں گھر ہو۔ سو آئیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنتے ہیں کہ وہ کون کون سے عمل ہیں جن کو ہم کریں تو جنت میں گھر ملے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بناتے ہیں۔ جتنی مسجد بنائی ویسا گھر۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی، اگرچہ وہ مسجد کبوتر کے گھونسلے جتنی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ پہلا عمل کہ مسجد بنائیں اور جنت میں گھر پائیں۔ دوسرا عمل مسلم شریف میں ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو بھی مسلم روزانہ 12 رکعات فرض کے علاوہ سنت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ ابھی 12 رکعات کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، چلو میں آپ کو اس کی وضاحت بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں جو سنت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جو سنت ہوتی ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں۔ یہ ٹوٹل ہو گئیں کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں۔ اور اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں جو سنت ہوتی ہیں، یہ ہو گئیں 10 رکعت۔ اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، یہ ہو گئیں 12 رکعت۔ یہ 12 رکعت حضور فرماتے ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں ہمارے پاس، اگر اس کو پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جنت میں گھر مل جائے گا۔ اس کے بعد چلو اگلی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی بندے کا بیٹا مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو مار دیا؟ یعنی تم نے میرے بندے کے بیٹے کا روح قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی اللہ۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو مار دیا، دل کے ٹکڑے کا روح قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نعم یا اللہ، جی اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا جواب میں جب اس کا بچہ وفات ہو گیا؟ تو وہ فرشتے اللہ پاک کو کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اللہ آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو تعریف کا گھر۔ تو دیکھو یہ بھی ایک عمل ہے، خدا نخواستہ کسی کا بچہ، کسی بہن کا بچہ، کسی بھائی کا بچہ وفات ہو جاتا ہے تو اس وقت دل چھوٹا کر کے اللہ پاک کے ساتھ ناراضگی کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ اس وقت ہم اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اللہ کی تعریف کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اللہ پاک اس بچے کا متبادل بہتر دیں گے اور ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ گھر میں جنت میں گھر دیں گے، اور اس کا نام ہوگا بیت الحمد، یعنی تعریف والا گھر۔ یہ بھی ایک عمل ہے جس پر جنت میں گھر ملتا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو شخص حق ہوتے ہوئے بھی لڑائی چھوڑ دے تو میں ضامن ہوں کہ اس کو جنت کے ایک کونے میں گھر دلاؤں گا۔ چلو آگے، پیارے پیغمبر نے آگے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ چھوڑے، اگرچہ مذاق میں ہی صحیح لیکن جھوٹ نہیں بولتا مذاق میں بھی، تو میں ضامن ہوں کہ اس کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلا دوں۔ آگے فرمایا،
جو بندہ اچھے اخلاق اپنائے تو میں ضامن ہوں کہ جنت کی اعلیٰ میں اعلیٰ جگہ پر میں اس کو گھر دلا دوں گا۔ تو دیکھو، حق ہوتے ہوئے لڑائی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا اور اچھے اخلاق اپنانا، ان صورتوں میں جنت کے اندر گھر ملتے ہیں۔ لیکن پہلی صورت میں جنت کے کونے میں، دوسری صورت میں جنت کے بیچ میں، تیسری صورت میں جنت کے اعلیٰ میں اعلیٰ جگہ، بہتر میں بہتر جو جگہ ہے وہاں پر جنت کے اندر گھر ملتا ہے۔ چلو آگے ایک اور عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ بازار میں آتا ہے اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتے ہیں، 1,00,000 درجے 1,00,000 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھو کتنی چھوٹی سی دعا ہے، ترمذی شریف میں ہے، کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ دعا جب بھی بازار میں جائیں یہ دعا یاد کریں اپنی۔ بازار میں تو ہر کوئی جاتا ہے، پہلے تو مرد جاتا ہے، جب اب عورتیں بھی جاتی ہیں، تو یہ بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو ثواب بھی کمائیں۔ کتنا ثواب؟ 1,00,000 کی نیکیاں، 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں گھر بھی ملے گا۔ ایک بار پھر میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ جنت میں کمرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جو اس کا ظاہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر سے باہر کا حصہ، نہیں کہ بالکل یوں سمجھو کہ شیشے کا گھر ہے، گویا کہ شیش محل ہے۔ تو جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا شیش محل جیسا کمرہ کس کو ملے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو یہ عادتیں اپنائیں۔ کون سی؟ لمن الان الکلام، جو اپنی گفتگو نرم کرے، وہ اطعم الطعام، اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، وبات للہ قائما، اور رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارے یعنی تہجد میں، والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ مانا جو یہ 3 عمل کرے، کون کون سے؟ نمبر 1، جب بھی بولیں تو گفتگو نرم رکھیں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ خاص کر یہ موقعہ سیلاب متاثرین کا چل رہا ہے، ان موقعوں پر اگر ہم تھوڑا تھوڑا 1-1 2-2 روپیہ کر کے ان مسکینوں کو دیں گے تو اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر وہ شیش محل دیں گے۔ اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو یہ 3 عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں یہ شیش محل جیسا کمرہ مل جائے گا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ جنت میں خیمہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کا اندر خالی ہوگا، اندر خالی اوپر سے موتی، یہ خیمہ ہوگا۔ اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں لوگ ہوں گے جو دوسروں کو نہیں دیکھیں گے، یعنی ایک کونے میں بیٹھا وہ دوسرے کو نہیں دیکھے گا، دوسرے کونے والا پہلے کونے والے کو نہیں دیکھے گا۔ یطوف علیہم المؤمنون، مومن اس پر سے گھومتے رہیں گے، اس اپنے خیمے کے پاس اس کے اندر گھومتے رہیں گے۔ اتنا بڑا تو خیمہ ہوگا 60 میل کا کہ ایک کونے میں یہ بندہ بیٹھا ہو تو دوسرے کونے والا بالکل نہ دیکھے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا اچھا یہ خیمہ ہے جو ملے گا، لیکن کس کو ملے گا؟ مومن کو ملے گا، جو مومن بن کر دکھائے تو۔ آگے جنت میں گھر، پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رات کو 2 بندوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور پھر مجھے ایک درخت کے اوپر چڑھا کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا گھر تھا، بہتر گھر تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایسا گھر نہیں دیکھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ جو حضرت گھر ہے نا، یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے۔ تو بندہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرے
اور اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی تمنا کرے، دعائیں کرے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ شہید ہونے کی تمنا ہی نہیں کرتا تو گویا کہ وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ تو مسلمان کو شہادت کی تمنائیں اور دعائیں کرنی چاہیے، اس طرح موقع ہوں کہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اگر ہم شہید ہو گئے تو جنت میں یہ گھر ملے گا جو بہت ہی افضل اور اعلیٰ گھر ہے۔ چلو آخری عمل بتا دیتے ہیں جنت میں ایک محل کے بارے میں۔ یہ بالکل سمپل سا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی یہاں تک بچہ بھی کر سکتا ہے۔ چلو وہ سن لیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، یہاں تک کہ یہ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے، قل هو اللہ احد پوری صورت ہے، سورۃ اخلاص، اس کو 10 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے۔ اس محفل میں آپ علیہ السلام کا صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اذا نستکثر یا رسول اللہ، حضور 10 بار پڑھنے پر محل ملتا ہے، پھر تو ہم تو زیادہ پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ محل ملیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ بہت زیادہ دینے والے ہیں اور بہت اچھا دینے والے ہیں۔ تو بھائیوں بہنوں، آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ عمل تھے جن عمل کے بدلے میں جنت میں گھر، جنت میں خیمہ، جنت میں کمرہ، جنت میں محل مل رہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بار بار سنیں اور پھر ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جنت کا گھر ہمیں بھی مل جائے، جس کا وعدہ ہمارے پیارے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ نالائق کو توفیق عطا فرمائے کہ میں ان عمل پہ پورا اتروں، اور پھر ساتھ ساتھ میں میرے جو بھی سامعین سامعات سننے والے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب کو جنت میں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ گھر ملے اور وہاں ہمارا جو اصلی گھر ہے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔